لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے. ہم نے یہ قصے تو سنے, کہانیاں تو بولی, واقعہ سناتے ہیں, فلاں عورت برائی کرتے پکڑی گئی, فلاں عورت نے 20 روپے کے لیے برائی کی, منہ کالا کیا, فلاں ہی کیا, لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ جو مانگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ, وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرتا تھا. انشاءاللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں, اور کہ 2 مائک مرد حضرات کے لیے رکھے ہیں, ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اور دوسرا لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف, اور خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں. جو سوال کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سوال سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن بتائیں, اور سوال آپ کا عنوان پر ہو, اور ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں. اگر آپ کے ایکسرسائز سوال ہیں تو آپ اپنا سوال پوچھیں اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ آپ کی باری کا انتظار کریں. اگر آپ کا سوال عنوان پر نہ ہو تو وہ نہیں لیا جائے گا, اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے, اور اگر ہم سارے سوال لیں گے تو اس میں بہت مشکل ہوگا کہ ان سوال کا جواب دیں. اور جو عنوان پر سوال ہو تو وہی آپ پوچھیں اور مختصر انداز میں آپ کا سوال پوچھیں. رائٹ ہینڈ پہ اگر کوئی بھائی ہو تو وہ اپنا سوال پیش کریں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو بہت مال دیا ہے, وہ اللہ کے راستے میں بہت صدقہ خیرات کرتا ہے, لیکن ایک غریب آدمی جس کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنے اعمال کو کس طرح صدقہ و خیرات کے ذریعے زیادہ کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. بھائی کا بہرحال سوال یہ تھا کہ ایک مالدار انسان تو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے, وہ خرچ کرتا ہے, لیکن ایک انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, کم مال و دولت ہے, وہ کیسے خرچ نہ کر کے بھی یا تھوڑا بہت خرچ کر کے اپنے اعمال کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ تو آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ میں سناتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے, پیسوں کے اعتبار سے, وہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروپ بنا کے اور کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نماز پڑھتے ہیں, جن کو اللہ نے مال دیا وہ صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, مالدار صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم جو ہے میدان جنگ میں جو ہے جہاد کرتے ہیں, یہ بھی جہاد کرتے ہیں, لیکن ان کو اللہ نے جو کہ پیسہ زیادہ دیا ہے, مال و دولت دی ہے, نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ سلوشن آپ ہم کو دیجئے کہ ہم بھی پیسہ نہ خرچ کر کے بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائے. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن بتا رہے ہیں, مطلب جو مالدار انسان صدقہ کر کے جو اجر کو پہنچتا ہے, ایک غریب آدمی بھی اس کے اجر کو پہنچ سکتا ہے بغیر صدقہ کیے کے بھی. لیکن ہرگز اس میں جواب مالداروں کے لیے نہیں کہہ رہے بہت اچھا جواب مل گیا, اب صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ صحابہ تھے جو سب کچھ کر رہے تھے, جن کے واقعات میں رکھ چکا ہوں, سب کچھ کر رہے تھے, محنت کر کے, فزیکل محنت کر کے مال لا کر جو ہے صدقہ کر رہے تھے, لیکن اتنا نہیں کر پاتے جتنا مالدار کر رہے تھے. ان کے لیے حل تھا, تو اتنا تو نہیں کر پاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 33 بار اللہ اکبر کہو, اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ تم کو مالدار صحابہ کے برابر اجر مل جائے گا. اب ہوا یہ کہ اگلی نماز میں آ گئے. اگلی نماز میں جب جمع ہوئے تو غریب تو کر ہی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ, مالدار بھی شروع ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غریب صحابہ نے کہا یہ تو پھر آگے بھاگ گئے, پھر بھاگے ہوئے گروپ لے کر بنائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر اللہ کے رسول, وہ ہم سے پھر آگے چلے گئے. آپ نے ایک حل دیا تھا, پیسہ نہ ہونے کی بات بھی نیکیوں میں ان سے برابر ہو جائے, اور وہ مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا, پھر آگے چلے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کر کے فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مال و دولت اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دیتا. ان کو روک تھوڑی سکتے مت خرچ کرو مت پڑھو, سمجھ رہے بات کو. تو یہاں ایک سلوشن ملا, ایک حل ملا, ایک سہولت ملی کہ ایک انسان محنت مشقت کرتا ہے لیکن اتنا ہی کما پاتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے, سادی سے زندگی جو ہوتی ہے وہ جی سکے. اب اس کو لیکن خواہش ہے صدقات کی, کوشش تو کرتا ہے, جمع بھی کرتا ہے,
دینے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح میں اضافہ کر دے تو انشاءاللہ العزیز اجر کے اعتبار سے یہ بھی مالداروں کے خرچ کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حل تھا، یہ سلوشن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیا تھا جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، تاکہ وہ بھی کم خرچ کرنے کے باوجود بھی مالدار لوگوں کے برابر اجر میں پہنچ جائے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے، میں ایک عام غریب انسان ہوں یا اتنا ہی کما پاتا ہوں جس سے اپنا پیٹ بھر لوں، تو تب ایسی شکل میں انشاءاللہ وہ اگر نیت کے ساتھ کہ دینا تو ہے لیکن نہیں یہ پڑے، انشاءاللہ عزیز وہ بھی جو ہے یہ جو اجر کے اعتبار سے لیکن ہو بہو ثواب نہیں، اجر کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز اس کے برابر یا مالداروں کے برابر انشاءاللہ اس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بھائی آپ کا سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد ہنگورہ ہے اور میں جاب کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ مدد کرتے وقت کوئی یعنی مدد کر کے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے کسی نے ہمیں دیکھا، تو اس وقت کچھ دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ یہ اب ہمارے بارے میں ایسا سوچے گا یا کچھ یعنی اس کے وہ کیا سوچے گا، اس تعلق سے ہمارے ذہن میں کچھ ایسے باتیں آتی ہیں جو ہمیں اس طرح سے نزدیک لے جاتی ہیں کہ ہم یعنی اس کے نظر میں ہمارا یعنی ایک ایسا ریپوٹیشن بنے گا کہ یہ دینے والا ہے یا ایسا ہے، تو یہ شیطانی وساوس رہیں گے یا نیت کا بگاڑ رہے گا؟ جی مقرر سے گزارش ہے۔ بھائی نے ایک بڑا ہی بہترین سوال کیا جو عموماً ہوتا ہے۔ ان کا سوال تھا کہ صدقہ کر دیا، کسی انسان کو انہوں نے صدقہ کیا، صدقہ کر کے جب جا رہے تو کسی نے دیکھ لیا، ایک دل میں خیال آیا کہ اب وہ دیکھا صدقہ دیتے ہوئے، اب وہ بولیں گے بہت مالدار ہے، دل میں خیال آ رہا کہ اب نام ہوگا میرا، وہ بولیں گے خاموشی صدقہ دے رہا تھا میں نے دیکھ لیا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا نیت کی خرابی؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز نیت جو ہوتی ہے، یاد رکھیے نیت 3 موقعوں پر خراب ہو سکتی ہے انسان کی، عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد۔ نیت جو انسان کی خراب ہوتی ہے 3 موقعوں پہ ہو سکتی ہے۔ ایک عمل سے پہلے کہ عمل شروع کیسے، نماز پڑھنا شروع کرا اور اس سے پہلے سوچا لوگ دیکھی میری نماز کیسی ہے، تو یہ شروع میں ہی گڑبڑ ہوگی نیت۔ دوسرا ایک ہے کہ عمل شروع کر دیا اور کرنے کے بعد بیچ میں خیال آ گیا کہ میں بہت اچھی نماز پڑھا لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرا ہوا۔ اور تیسرا ہوگا نماز پڑھ لیا پھر دیکھا ارے بہت لوگ جمع تھے، میری نفل دیکھا، ارے ماشاءاللہ اب لوگ تعریف کریں گے میرے کی فلاں ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ایک انسان کی نیت تھی کہ میں جب نکلا یا میں جب نکلوں تو لوگ دیکھے، پھر میں دیکھ کر نکلوں گا تو میری تعریف ہوں گی، چرچا ہوں گی، بہت خاموشی سے دے رہا تھا یار یہ ہے، تو یہاں یہ نیت کی خرابی شروع سے آپ کی ایکچولی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ریئل فیکٹ یہ کہ میں نے دے دیا، خاموشی سے جا رہا تھا اور تب انسان نے کسی نے دیکھا، تو یہ وسوسہ ہوگا کہ شیطان یہ بہکانا چاہ رہا ہے کہ آئندہ جب آپ کام کریں تو وہ کام ہی خراب ہو جائے، جیسے کہ آپ نے سوچا ارے اس نے دیکھا تھا اب آئندہ جاؤں گا انشاءاللہ تو اس کو دکھا کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو سکتا ہے شیطان کا وسوسہ۔ دوسرا اگر آپ نے کام کرنے تک آپ کی نیت یہ نہیں تھی تو انشاءاللہ عزیز آپ کا وہ عمل چونکہ پورا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ اس عمل کا اجر آپ کی نیت کے مطابق دیں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں اپنی نفس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہوتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے یا کر لیتا ہے تب شیطان بہکاتا ہے، جیسا ارے کتنی اچھی تقریر تھی، اب لوگ کیا سوچیں گے تقریر کے بارے میں، فلاں ہو رہی، واہ واہی ہو رہی، لیکن یہ عمل سے پہلے نیت نہیں، لیکن ایسے خیالات آتے ہیں، یہ وسوسے ہوتے ہیں یاد رکھیے شیطان کی طرف، اور یہ بہت ساری بار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو، آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ کو خیال آتا ہے یا وسوسہ آتا ہے آپ کا وضو صحیح نہیں تھا، یا لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے تو آپ چاہتے اگلی بار ہو، تو یہ بات کے جو وسوسے اس کو آپ کنٹرول کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان آپ سے دور ہو اور آپ کنٹرول کریں، اور آپ اسی سے خیال لائیں کہ اللہ میرا اجر ضائع نہ ہو جائے میرے اس عمل کی وجہ سے، یا اللہ میرے اجر میں کوئی میری ایسی نیت نہیں تھی کہ میں ریا کروں، دکھاوا کروں، شیطان نے آ کے ایک وسوسہ ڈالا دینے کے بعد اللہ مجھے اس معاملے میں پھر بھی تو پکڑنا کرنا، میں توبہ کرتا ہوں، یہ آپ کر لیں تاکہ اگلی بار انشاءاللہ اس وسوسہ یا ایسا خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ جزاک اللہ خیر۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے۔ السلام علیکم، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنی محبوب چیز صدقہ کرے، تو عورتیں کیا چیزیں صدقہ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ عورتوں کی محبوب چیزیں ان کی میک اپ کی چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ ہوتی ہیں، تو بتائیے کہ کیا چیزیں عورتیں صدقہ کریں؟ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جیسا کہ محبوب چیز کو اللہ کے نام میں صدقہ کرنا چاہیے، تو خواتین کیا جو ہے صدقہ کریں؟ ان کی محبوب چیز میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جو میک اپ کا لفظ استعمال کیا آپ 2nd ڈگری پر آ گئے، چونکہ فرسٹ آرنامنٹ گہنوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا آپ نے، وہ سب سے محبوب ہے اور پھر میک اپ ہے، تو آپ 2nd والا بات کر رہی ہیں، تو فرسٹ کی ہم بات کریں گے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیتے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایتیں آتی ہیں اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہیں، خطبہ دیتے ہیں،
خطبہ دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں عورتوں کو صدقات اور خیرات کرو، میں نے تمہیں جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی، زیادہ دیکھا ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور عورتیں صدقات اور خیرات کرتی چونکہ وہ جہنم سے بچنا چاہتی ہے اور یہ آڑ بن جاتا ہے نا صدقہ۔ اور حدیث میں آتا ہے بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے گہنے نکال کر صدقے میں کڑے اور یہ چیز ڈال رہی ہے۔ تو فرسٹ سٹیپ تو وہ ہے، صحابیات جو چیز کو محبوب کرتی تھی عورتیں وہ گہنے ہوتے ہیں، پھر آپ نے وہ سیکنڈ کر لیا، مطلب تھوڑا سا لیسٹ پر آ گیا میک اپ وغیرہ کے سامان پر، تو لہٰذا گہنے وغیرہ انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے محنت مشقت کری، کچھ روپیے جمع کیے، شوہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ کفایت شاری کی، مطلب کچھ اماؤنٹ نکال لیا، یہ اماؤنٹ کو بھی آپ صدقات خیرات کے لیے جمع کر سکتے، کیونکہ آپ نے بڑا محبوب ہے، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ میں جمع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں انشاءاللہ اس کے بعد 5000 ہو جاتے، کم از کم چھوٹی سی ایک انگوٹھی 1 گرام 2 گرام کی کچھ بناتی ہو۔ لیکن ایسا ہوا جب آپ نے 5000 جمع کیے، ایک ایسی خاتون یا آپ کا ایک ایسا رشتہ دار آیا جو اتنا بیمار اور مجبور تھا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب آپ نے جو سب سے جس کو بولیں گے پیسہ جو بڑی محبت کے ساتھ جمع کیا ہے، یہ محبوب ہو گیا نا آپ کا، اب یہ خرچ کرتے تو آپ آگے اس کے اندر اپنی محبوب چیز خرچ کرنے کے اندر، تو بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں۔ اور عورتوں کو تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی تاکید کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ عورتوں جو ہے تم صدقات اور خیرات میں کثرت کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ایک خاتون اٹھی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے؟ تاکہ وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لے اور ان اعمال سے بچ جائے۔ تو کہا تم جہنم میں اس لیے میں نے زیادہ دیکھا ہوں کثرت، ایک تم اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو، اور دوسرا احسان کرنے والے کے احسانات کو جبھی اتار دیتی ہو، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ تم ناشکری ہوتی ہو اپنے شوہر اور دیگر لوگوں کی احسان کرنے والوں کی، اور دوسرا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ لان تان سمجھتے نا، کہ کچھ ہوا کہ بیٹھ جانا، ان کا یہ ہو، ان کا بیڑا غرق ہو، ان کے بچے مر جائیں، ان کی دولت لٹ جائے، میرے بچوں کو ہمیشہ کہتے لان تان۔ اور دوسرا فرمایا احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہو۔ کیسے؟ ایک مرد نے، باپ نے محنت کی، مشقت کی، بیٹی کے لیے سب کچھ کیا، اور ایک عید کو جوڑا نہیں لا سکا، تو بیٹی کیا بولتی؟ ابا سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں ہوا آج تک، اس کی پوری محنت جو اس نے گھنٹوں ایکسٹرا کام کرائے گا۔ شوہر نے محنت اور مشقت کر کے عورت کے لیے، بیوی کے لیے سب کچھ کیا، ایک بار کوئی چیز نہیں لا سکا جو اس کی محبوب تھی، کہہ دیا تم سے تو مجھے کوئی خیر حاصل ہی نہیں ہوا، بتا دی پورے اس کے احسانات ایک جھٹکے میں، ہے نا۔ بھائی نے سب کچھ کیا اپنی بہن کے لیے، ایک بار کوئی چیز نہیں لایا، چونکہ بیوی کا حق تھا، پہلے تو سوچا ایک ہی لا سکتا ہوں تو بیوی کا ہو جائے، تو بہن نے کہہ دیا بھائیوں سے تو خیر حاصل ہی نہیں ہوا آج تک، ہم کو اتار دیا احسان، لان تان اور احسان، ٹھیک ہے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ تو لہذا صدقات تو آپ کثرت کریں۔ اب ایک سوال، ہم تو کماتی نہیں ہیں عورتیں، پھر کیا صدقہ کریں؟ تو جو آپ کے شوہر آپ کو دیتے ہیں اس میں سے اگر آپ صدقہ کرتی ہے، کوئی چیز جو آپ کو دے دیتے ہیں کہ بھائی خرچ کرو، یہ صدقہ کر سکتی ہو، تو آپ کو انشاءاللہ اس صدقے کا اجر ملے گا، چونکہ شوہر نے آپ کو دے دیا۔ لیکن یہاں شوہر کو ڈبل بینیفٹ یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے صدقہ بھی ہو گیا اور شوہر کو بھی مکمل اجر ملے گا بیوی کے صدقے کی، تو ان کا کمایا، شوہر کا کمایا مال تھا، سمجھ رہے آپ؟ تو بیوی بھی صدقہ کرے، اور شوہروں کا کام ہے، مرد کا کام ہے اپنی بیویوں کو مال دے تاکہ وہ صدقہ کرے، ورنہ جنرلی ہوتا ہے ہم صدقات خود کرتے ہیں، بیویوں کو موقع نہیں دیتے، نتیجہ ہمارے بچوں کو ٹرین نہیں کرتے صدقات کے معاملے میں نے بہت کم عورتوں کو صدقے کا جذبہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، مردوں میں بہت دکھائی دیتا ہے، عورتوں میں نہیں۔ تو عورتوں کو عادت ڈالیے، ان پہ خرچ کیجیے، ان کو دیجیے تاکہ وہ بیچاریاں بھی صدقہ کرے، اور عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے، جو ان کے شوہر دیتے ہیں، جو سیونگ کر لیتی ہے وہ صدقہ کرے، یہی ان کی طرف سے صدقہ ہوگا، ان کا مال یہی مانا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام شجاع انصاری ہے، میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے، اور اس کی کیٹیگری کیا ہے، مطلب کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے؟ جی
بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ یہ کیا ہے، تینوں میں فرق کیا اور کس کو دینا چاہیے؟ تو یاد رکھ لیجئے جہاں تک دینے کا معاملہ ہے تو عموماً دینے کے معاملے میں سب برابر ہے، بس زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وہ سب کامنلی انہی کو دیا جا سکتا ہے، تینوں میں مد میں ڈفرنس نہیں ہے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کے لیے جو میں نے اگر مد آپ پوچھیں کس کو دوں تو میں وہی گناؤں گا، اپنے رشتہ دار جو اتنے مسکین ہو جو خود کما نہیں سکتے یا پورتا نہیں ہے ان کو، پھر یتیم اور پھر بیوائیں، میں ترتیب انشاءاللہ وہی بیان کروں گا چونکہ وہی ہے، تو لینے کا مسئلہ نہیں۔ اب تینوں میں فرق کیا بیسک ڈفرنس میں بتا دیتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے ہم پر، یہ حکم شریعت کا احکام ہے، فرض عبادت ہے جو ہمارے مال پر ہے۔ جس انسان کے پاس اتنی سیونگ ہو، انکم پر زکوٰۃ نہیں آتا، اتنی سیونگ ہو کہ سال بھر، مطلب سال بھر ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، سال بھر تو 355 ڈیز، لونار ایئر یاد ہے، سولار نہیں، وہ 365 کا ہوتا ہے، یہ 355 کا ہوتا ہے۔ تو سال بھر 355 دن تک اگر ایک مال نصاب سے اگر زیادہ ہو، اس کا لمٹ ہے نصاب، اگر نصاب سے زیادہ ہو اور وہ سال بھر آپ کے پاس ہوتا ہے، سیف رہتا ہے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نصاب کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو 85 گرامز یا اس سے زیادہ گولڈ ہو تو وہ 7.5 تولہ پرانا ہے، یاد رکھیے پرانا تولہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 11.33 گرامز کا، 11.33 کا، اور کچھ میں اختلاف یہ کہ کچھ تولہ ہوتا تھا 11.66 گرام کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اب کے اعتبار سے کرے تو آپ کا تولہ ہوتا ہے 10 گرامز کا، تو لہٰذا 85 گرامز اور مور اگر گولڈ ہے آپ کے پاس تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، گولڈ پہ زکوٰۃ ہے۔ سلور کے اوپر 585 گرامز آف سلور، ٹھیک ہے، مطلب 52.5 تولہ پرانا والا تولہ، اور جدید تولے کے اعتبار سے 58.5 58.5 تولہ جس کو بولیں گے اگر ہو، 585 گرام چاندی یہ نصاب ہے، اس سے اوپر اگر ہو، اتنی ہے اس سے اوپر ہو تو اس پہ زکوٰۃ لگیں گی۔ اور باقی ساری چیزوں میں شیئرز، ڈپازٹس، انویسٹمنٹس، بانڈز، ڈیبنچر، جو بھی آپ کا مطلب جو سیونگ جس کو بولیں گے، ایف ڈیز، اگر وہ ہے جس کا لیول، کیونکہ کرنسی ہے یہ ساری چیزیں، اس کا لیول 585 گرامز آف سلور کے برابر کاسٹ یا اس سے زیادہ ہو رہا تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ایسا پلاٹ لے لیا جس کی کاسٹ ہے 1 لاکھ جو کہ 585 گرامز آف سلور سے زیادہ ہے تو یہ بھی زکوٰۃ ہوگا اگر یہ بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو۔ اسٹاک ہے آپ کی دکان کے اندر رکھا ہوا جو کہ 585 گرامز آف سلور سے زیادہ ہے، سال بھر اتنا اسٹاک پڑا رہتا ہے تو آپ اسٹاک پر پروفٹ کے ساتھ کتنا آئے گا اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ، تو یہ ہے زکوٰۃ۔ صدقۃ الفطر جس کو کہتے ہیں فطرہ، فطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے جس میں جو گناہ، جو معصیت، جو خطائیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کوتاہی کو حل کرنے کے لیے، اس کو نکال دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقۃ الفطر دیا جائے۔ صدقۃ الفطر کے لیے صاحب نصاب ہونا، مطلب زکوٰۃ کے کرائٹیریا میں آنا ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا ہر گھر کے فرد کے طرف سے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یا بڑے سے بڑا، سب کے طرف سے، مرد عورت اور بچوں کی طرف سے، ہر انسان کی طرف سے دیں گا، جس سے لوگ عید کے دن مانگے نہ بلکہ وہ کھائے پیے اپنے گھروں میں اور خوشیوں میں ہمارے شامل ہو۔ تو اس کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چاند رات میں چاند دکھنے کے بعد سے لے کر صبح عید سے پہلے دیا جاتا ہے، اور عید کے بعد اگر دے تو یہ فطرہ نہیں ہوتا، عام صدقہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر چاند رات کو ہم دیں گے گیہوں لے آ کے تو کب پسائیں گا؟ تو وہ پساوا دو نا، گیہوں کیوں دے رہے تم ہر بار، مطلب کیوں ہی ہم نے بنا دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرے کے اندر منقع، پنیر، جو، کھجور یہ دیا کرتے تھے۔ منقع کتنا کاسٹلی ہوتا ہے نا، منقع سوکھا ہوا انگور، منقع، پنیر، جو اناج سمجھیے قسم کا، اور کھجور آپ دیا کرتے تھے۔ اس کے کلیکشن کے لیے یہ چاند سے پہلے بھی، مطلب چاند رات سے پہلے بھی کلیکٹ اور جمع کیا سکتا ہے اور اس کے بعد دیا جاتا ہے، تو یہ ہوا فطرہ۔ رہا صدقہ، صدقہ یہ نفلی ہے، مطلب انڈین کانٹیکس میں بول رہا ہوں، ویسے صدقے میں زکوٰۃ وہ سب آ جاتا ہے، انڈین کانٹیکس میں خیرات جس کو بولتے ہیں یہ صدقہ ہے۔ یہ مال پر جیسا زکوٰۃ فرض عبادت ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور یہ دینے کے کرائٹیریا بہرحال تینوں ہوئے، تفصیلات بہرحال میں نے صدقے کی پورے اپنے لیکچر میں ڈسکس کی تھی۔ جی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر کوئی سوال ہو کسی بھائی کا تو آ سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں ایک آٹو الیکٹریشین ہوں۔ بہت دن سے ایک سوال میرے دماغ میں تھا جو پوچھنا تھا۔ جو سفیر آتے ہیں مدرسوں سے، وہ سفیر مدرسوں کے نام پر کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے یتیم ہیں، غریب ہیں، اور ان کے نام پر وہ چندہ جمع کر کے لے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فیس دے کر، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، اپنی فیس دے کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ سفیر زکوٰۃ کے نام پر، صدقات کے نام پر مال جمع کر کے لے جا کے ان کو کھلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو ان بچوں پر کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ یہ کھا سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کچھ مدارس میں جہاں بچے پڑھتے ہیں تو کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو پیڈ، مطلب فیس پے کرتے ہیں،
کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو فیس نہیں پے کرتے ہیں، جن کے نام سے زکوٰۃ صدقات کلیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں کھانا وغیرہ سب کامن ایک جگہ ہی بنتا ہے، وہ بچہ بھی کھاتا ہے جو وہاں فیس پے کر کے رہتا ہے، وہ بچہ بھی کھاتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو اس معاملے میں کیا ہوگا؟ تو دیکھیے یہاں اگر وہ کلیکشن کر رہے ہیں اور مدارس میں یا مدرسے میں زیادہ تر بچے ایسے ہی ہے جو یتیم ہے، یسیر ہے، نادر ہے، مسکین ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ مجبور ہے کہ اس کے بغیر نہیں چلتا، اور ان کے نام سے زکوٰۃ لے کر وہ جا رہے ہیں اور اس سے اگر کھانا بنتا ہے، اور وہاں وہ بچے جو پے کر کے آ رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیے وہاں جو بچے پے کر کے آ رہے ہیں، وہاں وہ جو کھا رہے ہیں وہ اپنی پیمنٹ سے، مطلب جو انہوں نے فیس دی اس سے وہ کھا رہے ہیں، اور وہ بچے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ اس سے کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پیسے جمع ہو رہے ہیں، آپ غلے میں پیسے رکھتے ہیں تجارت کے، تو ادھار بھی آیا تو غلے میں چلا گیا فلاں، لیکن ایک لیجر آپ مینٹین کرتے ہیں کہ ادھار اتنا آیا آج، ٹھیک ہے، یہ کام اتنا ہوا، لیکن ایکچوئل دیکھا ہے تو پیسہ الگ نہیں ہوتا، ادھار کا کہاں ہے، سب ایک جگہ کلب ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی وہاں وہ لوگ زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، لیکن وہاں بچے فیس بھی پے کر رہے ہیں۔ تو جو فیس پے کر رہا ہے انشاءاللہ، چونکہ وہ فیس اسی نیت سے پے کر رہا ہے کہ میرا بچہ ریسیڈینشیل ہے، رہیں گا، کھائیں گا، پیئیں گا اور پڑھیں گا، تو وہ جو کھا رہا ہے ایکچولی وہ فیس سے کھا رہا ہے۔ اور وہ بچے جن کے لیے زکوٰۃ مانگی گئی اور وہ کھانا تو کامن بن رہا ہے، لیکن جو وہ کھا رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا اس میں جا رہا ہے، لیجر بیلنس، مطلب لیجر میں وہ الگ مینٹین کرتے ساری چیزیں۔ تو ایسے مدرسوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں مکس ہے، تو جو لوگ پے کر رہے ہیں وہ اپنی پیمنٹ سے لے رہے ہیں، اور جو پے نہیں کر رہے ہیں، جو مجبور ہیں، وہ یقیناً وہ زکوٰۃ وغیرہ جو ان کے نام سے لی گئی وہ اس سے کھا ہوتی رہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بھائی آپ کا سوال۔ میرا نام عرفان پٹھان، جی میں ایک ورکشاپ چلاتا ہے آئرن فیبریکیشن۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر سے ہم کسی کو ادھار دیں اور وہ ادھار لوٹا نہ سکے اس وقت پر، اور ہم اس کو صدقے کی نیت کر لیں اور بعد میں وہ ادھار لوٹا دے وہ وقت ٹلنے کے بعد، تو وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو ادھار دیا تھا کچھ رقم اور وہ شخص لوٹا نہ پائے، پھر انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، مطلب یہ صدقہ کر دیتا ہوں، اب وہ شخص واپس آ گیا اور وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا بھی کہ آپ کی نیت آپ نے چینج کر دی، بدل دی ہے بول کر، تو یاد رکھیے ایسی شکل میں صدقے کا جو پیسہ ہوتا ہے جو آپ نے نیت کر دے دیا اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ آپ کو یہ کہنا ہوگا میرے بھائی جب آپ ادھار لے گئے تھے اتنے دن نہیں لائے، میں نے آپ پہ وہ چیز صدقہ کر دی، آپ صدقہ چونکہ دیے بعد نہیں لیا جا سکتا ہے کسی حال میں، تو لہٰذا آپ کو وہ چیز اس کو معاف کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نیت اس کی کر چکے تھے۔ اگر آپ یہ نیت کرتے کنڈیشنل کی 10 دن میں لایا تو میں لے لوں گا اور 10 کے بعد میں صدقہ کر دوں گا، تو یہ کنڈیشن پہ ڈیو، لیکن آپ نے انکنڈیشنل سوچا کہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا، تو اب آپ نے وہ چیز اس سے واپس نہیں لینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے میں نے آپ کو وہ چیز صدقہ کر دیا تھا، اس لیے کہ صدقہ ایک طرح سے آپ دے چکے نا، مطلب اس کو صدقہ کر چکے، اور یہ صدقہ قابل قبول بھی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تاجر تھا، وہ یہ کیا کرتا تھا کہ اپنے اس کے تجارت کے بزنس کے جگہ پہ جو لوگ آتے اور اس سے کچھ ادھار لیتے تو اپنے نوکروں سے کہتا دیکھو لوگوں پر سختی مت کرنا، آسانی سے دے تو لے لینا ورنہ ان کو معاف کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نوکر ایسے ہی کرتے تھے، پہلے بولتے تھے دو، سختی نہیں کرتے تھے، نہیں دیے تو بولتے تھے نہیں دے پایا اور وہ معاف کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے یہ فیاضی کی وجہ سے، یہ صدقہ دینے کی عادت کی وجہ سے، یہ معاف کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہ تو اس نے لوگوں سے نہیں کہا، نوکر سے کہتا تھا نہیں دیا تو معاف کر دینا، تو لہٰذا آپ ایسا اگر نیت کر چکے تو پھر نہیں مت لیجیے اور کہیے میں نے آپ کو صدقہ کر دیا تھا، یہ آپ کا ہی ہوا۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اگر ہم ہر نماز سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہر نماز ایک بیان ہو جائے گی، ہر نماز ایک اوریٹر ہو جائے گی۔ انڈیا میں اتنے بیانات ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا۔ جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس نماز میں پڑھی جانے والی صورت میں ایک سبق بھی اگر لے کر نکلتے ہیں تو آپ کا وہ دن کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔